باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے اس کے والدین کے حق میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے کس بات کا پابند بنایا ہے بندے کو، انسان کو؟ مالک فرماتے ہیں میں نے کہا ہے کہ خبردار اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ تم نے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، ان کے تم نے ہر حال میں خیال رکھنا ہے، ان کی ہر حالت میں تو نے خدمت کرنی ہے، ان کی عزت بھی تیرے اوپر فرض ہے، ان کی خدمت بھی تیرے اوپر فرض ہے، ان کو وقت دینا بھی تیرے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ 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 فرماتے ہیں اس حد تک ان کی برداشت کرنا بھی تیرے اوپر فرض ہے، ان کی سخت باتیں برداشت کرنا بھی تیرے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اتنا زیادہ میں اللہ کریم نے والدین کے حوالے سے بندے کو پابند بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہے تمہیں لا تقل لهما اف، ہاں جی اگر وہ کبھی تیرے مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات کر دے جو تیرے ناگوار گزرے یا تیرے اوپر وہ کوئی مشکل اور گراں ہو جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دوسروں کو تو جواب دے دیتا ہے مگر سن والدین کے بارے میں اللہ اف تک بھی تیری گوارا نہیں کروں گا۔ والدین کے معاملے میں تیری اف تک بھی گوارا، اف تک بھی میں تیری گوارا کوئی نہیں کرنے والا۔ جی اگر تو اف کرے گا اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کے تو میں اللہ تیرا اللہ اللہ اس کے اوپر بھی میں اللہ نے تیرے اوپر پکڑ فرمانی ہے، خبردار۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ اپنے فرامین کے اندر امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان اللہ تعالی حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ کریم نے تمہارے اوپر اپنی ماں کی نافرمانی کو قطعی طور پہ حرام ٹھہرا دیا ہے۔ خبردار بندہ اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل کوئی نہیں ہونے والے۔ کون سے وہ بد نصیب ہیں یا رسول اللہ جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ جس بندے کا نام لیا ہے فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس بندہ جو کہے میری بیوی کا ہاتھ دوسرے مردوں کے ہاتھ میں ہو تو بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بیوی جو ہے نا غیروں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے آتی جاتی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ 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 کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ دیوس ہے جس کو اپنی عزت کی بھی غیرت کوئی نہیں ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، لہذا اس بندے کا بھی جنت کے اندر داخلہ نہیں ہونا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والرجل، وہ عورت جو مردوں کے ساتھ اپنے لباس میں اپنی وضاقتہ مردوں کے جیسے بنا کے رکھتی ہے، اپنی مشابہت مردوں سے رکھتی ہے، بال کٹنگ کرواتی ہے، اللہ مردوں والے مردوں کے جیسے کپڑے پہنتی ہے، اس کا چلنا طریقہ کار اس کی وضاقتہ مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، فرمایا یہ عورت بھی جنت میں داخل۔ اللہ اکبر۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ان عورتوں کو ذرا دیکھو جو یہ شور مچائیں گی نا 8 مارچ کو، وہ ان کے ذرا وضاقتہ دیکھیے گا وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ ہمارا عورتوں کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے خود کانوں سے سنی ہے جو بات، وہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انٹرویو لینے والے نے ایک بندے کو، نوجوان جو کالج یونیورسٹی کا پڑھا لکھا، اس سے کہا جو آپ یہ پلے کارڈ اٹھا کے یہاں ان عورتوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ جو عورتیں مانگ رہی ہیں ان کو دینا چاہیے؟ کہا ہاں دینا چاہیے نا۔ کہا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بہن وہ بغیر نکاح کے کسی سے تعلق بنا لے اپنا؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں ایسا کر لو، میری بہن نے کیا ہوا ہے۔ نوجوان پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ، ارے کہاں، ہاں جی، وہ اقبال نے کہا تھا تمہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود، ہیں تمہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود، وہ تم کیسے مسلمان ہو ہیں کہ تمہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود۔ تم کہہ رہے ہو کہ میری بہن کس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، میری اپنی مرضی ہے۔ لعنت ہو تیرے ایسے بھائی ہونے پر۔ اللہ اکبر۔ والرجل، تیسرے نمبر پہ محبوب فرماتے ہیں وہ عورت جو مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اور اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ عورت بھی جنت میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جہاد کتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ ایک صحابی حضرت جاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، قد استشیرک یا رسول اللہ، میں مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس یا رسول اللہ کہ میں فلاں غزوے میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں، کیا حکم ہے میرے لیے یا رسول اللہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امیہ، تیری والدہ تو ہے، والدہ تو تیری حیات ہے نا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نعم، جی جی میری والدہ حیات ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس لیے آیا ہے کہ جہاد میں چلا جائے، جہاد اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پہ تجھے شہادت نصیب ہو جائے، شہادت تو اس لیے مانگتا ہے تاکہ تجھے جنت میں بغیر حساب کے اللہ کریم جنت میں داخل فرما دے۔ جی یا رسول اللہ یہی تمنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمھا فإن الجنة تحت رجلها، جا جہاد میں تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر، دل و جان سے اس کی عزت کر اور خدمت کر، اللہ پاک نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں میں رکھی ہے، تیری جنت تیرے ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی صورت میں ہو تو جنت قدموں میں آ جاتی ہے۔ جنت یہ تھوڑا حق ہے، یہ تھوڑا مقام ہے، یہ تھوڑی ویلیو ہے یار۔ اتنی ویلیو ہونے کے باوجود اللہ اکبر اور ویلیو مانگتی ہے۔ دنیا میں اگر ماں ہے تو اس کو کہا گیا ہے لا تقل لہما اف، ماں کے سامنے اونچی نگاہ کر کے بات نہ کیا کر، جس میں توہین ہو، جس میں کیا ہو، وہ نگاہیں جس میں توہین ہو، جس میں ناراضگی ہو، جس میں غصہ ہو، ان نگاہوں کا اپنے والدین کی طرف کرنا بھی جائز نیچے کر لے۔ اتنا مقام اللہ نے نصیب فرمایا ماں کے درجے۔ اللہ اکبر۔
اگر بیٹی ہو تو بیٹی کا مقام اسلام نے کیا رکھا ہے، ذرا آنا قرآن کے اندر دیکھتے ہیں۔ اللہ 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 کریم فرماتے ہیں او حق مانگنے والو، او کہنے والو، اسلام نے ہمیں کیا ویلیو دی ہے، آنا ذرا اسلام سے پہلے بھی دیکھ بیٹی کی ویلیو کیا تھی اس معاشرے کے اندر، بیٹی کا کیا وقار تھا اس معاشرے کے اندر، بیٹی کی کیا عزت تھی اس ماحول کے اندر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ جب کسی کو بتایا جاتا تھا میاں تیرے گھر میں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، تیرے آنگن میں بیٹی والی رحمت آ گئی ہے، تیرے گھر میں پھول کھلا ہے بیٹی کی صورت میں، اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت مسودا وهو كظيم، وہ بد نصیب لوگ ان کے چہرے کالے سیاہ پڑ جاتے تھے اور ان کے دل کے اندر بڑا غم اٹھتا تھا، بڑے پریشان حال ہو جاتے تھے، ہائے وہ ہمارے گھر میں بیٹی آ گئی ہے۔ بیٹی کو وہ نحوست سمجھتے تھے، بیٹی کو وہ اپنے لیے باعث جناب والا ذلت اور رسوائی تصور کرتے تھے، بیٹی کو وہ اپنے حق کے اندر مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اللہ فرماتی ہے دل دل کے اندر کڑتے رہتے تھے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ سارا دن وہ اپنی قوم والوں سے چھپتا پھرتا رہتا تھا بندہ، جس کو خوشخبری بیٹی کی سنائی جاتی تھی وہ اس لیے چھپتا پھرتا تھا کہ لوگ مجھے تانے ماریں گے، واہ واہ چودھریا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، واہ وہ ملک صاحبہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، واہ وہ فلاں فلاں تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے وہ چھپتا پھرتا تھا، وہ اس کو اپنے لیے برا تصور کرتا تھا اللہ اللہ، اور یہ سوچتا رہتا تھا کیا میں ام یدسہ فی التراب، یا میں اسے اسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ذلت کو برداشت کر کے اسے پالوں پوشوں یا اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں، زندہ زمین میں کیا کر دوں؟ سوچتا رہتا تھا، سارا دن چھپتا رہتا تھا لوگوں سے، اور کیا کرتا رہتا تھا؟ سوچتا رہتا تھا کیا کروں کیا کروں کیا کروں، اسی ذلت کو برداشت کر لوں یا اس کو زمین میں زندہ۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتے زندہ دفن کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو، اور میں دن قیامت کے ان بیٹیوں کے حوالے سے ان کے والدین سے پوچھوں گا ظالمو کیوں تم نے دفن کیا تھا اپنی بیٹی کو، زندہ دفن کر دیا تھا تم نے، کیا تمہارا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ در حقیقت یہ مقابلہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے مقابلہ ہے؟ اللہ کی قدرت سے، اس کی حکمت سے، اس کی عطا سے مقابلہ ہے؟ نہیں، مقابلہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے نہیں ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ میں اللہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیوں والی رحمت سے نواز دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں اللہ بیٹوں والی نعمت سے نواز دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں اللہ رحمت و نعمت دونوں ملا کے دے دیتا ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں بانجھ کر دیتا ہوں، بے اولاد بنا دیتا ہوں۔ ہے کوئی ایسی کائنات کے اندر دوسری ہستی جس کو میں بے اولاد کر دوں وہ اسے صاحب اولاد کر دے؟ ہے کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی دم، کوئی پھوکا، کوئی تویز، کوئی شے بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کا نسخہ بھی نہیں ہے کہ جو میں جس کو میں بے اولاد کر دوں وہ اسے صاحب اولاد کر دے۔ نہیں، میں اللہ ہر چیز پہ قدرت اور کنٹرول رکھتا ہوں۔ بیٹیاں دینے پہ آؤں تو روکنے والا کوئی نہیں ہے، بیٹے دینے پہ آؤں تو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ملا جلا کے دے دوں تو روکنے والا کوئی نہیں، روک لوں تو پھر دینے والا بھی۔ بیٹی مقام ہے، اللہ اکبر،
یہ حالت تھی. اور قرآن کیا کہا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا وراثت کا بھی تذکرہ قرآن نے کر دیا بیٹی کے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ کریم نے جائیداد کے حوالے سے بھی حصوں کے مقدار مقرر فرما دی ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹا حقدار ہوگا بیٹیاں محروم ہو جائیں گی. یہ بندہ کہے کہ میرے بابے دادے کی یہی جائیداد ہے, یہ پترا واسطے ہے, دھیاں نو کن دے دیاں. کوئی نہ میرا بھائی, میرا بزرگا خبردار, میرے اللہ کی تقسیم ہے, کیونکہ میرا جائیداد بھی اسی کی ہے, تقسیم بھی اسی کی چلے گی. جائیداد کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین بھی اسی کی ہے, آسمان بھی اسی کی ہیں, سارے کے سارے زمین و آسمان کے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین کے خزانوں کا مالک بھی ہوئی ہے, آسمانوں کے خزانوں کا مالک بھی ہوئی ہے, سارے خزانے اسی کے ہیں. لہذا جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں ہے, اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. تو تقسیم بھی وراثت اور جائیداد میں چلے گی تو کس کے حکم سے؟ پھر تو کیا کہتا ہے بیٹی کو حصہ نہیں ملے گا؟ تو بھی ظالم ہے, پھر بد نصیب ظالم ہے. ہاں اللہ اکبر. عاقبت سدھار لو اپنی, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اپنی آخرت سدھار لو. جن جن لوگوں نے اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیا وہ دے لو, جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے محروم کیا ہے وہ دے لو. وگرنہ دن قیامت کے جو رب نے مقرر تمہارے ہمارے لیے خدا نہ خواستہ اللہ بچائے کرنی ہے نا, اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پھر خدا کی قسم دنیا کے اندر بندہ اگر روکھی ہے, سالن اچھا نہیں ہے, دال ہے اور وہ بھی پانی والی, بندہ کھائے تو پیٹ بھر جاتا ہے نا, بھر جاتا ہے. اگر دال ہی نہیں ہے یار, پیاز کاٹ کے اس کے ساتھ کھا لے, گزارا ہو جاتا ہے. یار پیاز بھی نہیں ہے, روٹی کھاتا ہے, پانی کا گھونٹ لے لیتا ہے ساتھ, گزارا ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. جتنا بھی تنگی آ جائے گزارا ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم آخرت کی تنگی نہ تیرے بس میں ہے برداشت کرنا, نہ میرے بس میں ہے برداشت کرنا, پرواہ نہیں ہے ہمیں. اللہ تب میرے دوست اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام مقرر فرمایا ہے. کیا مقام ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹی کے چہرے پہ اور ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں. یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں تکلف فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہو رہی گا. یا رسول اللہ اس طرح آپ نہ کیجیے گا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے بیٹی کی اس طرح عزت کرنے کا حکم دیا ہے, میرے رب نے مجھے بیٹی کی اس طرح تکریم کرنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا مقام ہے. ماں کی صورت میں ہو جنت قدموں میں ہے, بیٹی کی صورت میں ہو تو اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. بیوی کی صورت میں ہو تو عزت نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا بیوی بنانا ہے نکاح کرو, نکاح بھی چھپ چھپا کے نہیں, اعلانیہ سب کے سامنے. دو خاندانوں کا ملاپ نہیں, کئی خاندان جڑتے ہیں ایسے. اچھا نکاح کر لیا ایسے ہی نا. آتوا النساء صدقاتهن نحلا, آتوا النساء صدقاتهن نحلا. اللہ کریم فرماتے ہیں بغیر مہر کے حق, بغیر مہر کے نکاح نہیں ہونا, بلکہ اس کے لیے نکاح کے اندر حق مہر کا مقرر ہونا بھی ضروری ہے. حق مہر جو مقرر کیا جائے اس کا دینا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ تم قانون بنا لو اپنے, عورت سے کہو معاف کر دینا جب آئے تیرے پاس حق مہر لے کے, کہنا میں نے معاف کیا معاف کیا. نا نا نا. اللہ کریم فرماتے آتوا النساء صدقاتهن نحلا, جو تم حق مہر مقرر کرو اپنی بیوی کا وہ دل کی خوشی اور رضامندی سے دیا کرو, خوش ہو کے دیا کرو. کیا کر کے؟ خوش ہو کے دیا کرو. یہ نہ کہو کہ جب بیوی حق مہر, ایسے بھی ظالم ہیں, حق مہر کتنی ہوتی ہے مقرر تم کتنی کرتے ہو؟ ہمارے علاقے میں ہوتا تو تمہیں سمجھ لگ جائے کہ حق مہر کیا ہوتی ہے.
ہیں؟ حق مار کتنی مقرر ہوتی ہے؟ 1000، اب بڑھائی ہے 5000۔ اب میں نے کہا یار 10,000 تو کرو خدا کے بندے۔ وہ 10,000 حق مار ہے، وہ بھی ایسے قانون ہے۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ کیا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ کچھ فرق ہے، جہاں میں نے پہلے کئی مقام پہ دیکھا ہے وہ لے جاتے ہیں، اس بچی کو کہا ہوتا ہے اگر تو نے حق مار لی تو لوگ باتیں کریں گے، کہیں گے بھوکے ہیں، حق مار لے کے شادی کی انہوں نے، لہٰذا حق مار تو نے نہیں لینی۔ اور پھر وہ واپس کر دے، نہ میرا دوست یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ سراسر اس کے حق کو مارنے والی بات ہے۔ اور اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ منبر محراب یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جس حق صاحب حق ہے اس کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ الحمدللہ اہل حق علماء آواز اٹھاتے ہیں۔ تو میرا دوست اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو جو حق مار دینا ہے وہ خوش ہو کے دیا کرو، خوش ہو کے۔ ہاں اچھا، اللہ کریم فرماتی ہیں یہ نہ سمجھنا اب تیرے نکاح کے اندر آ گئی ہے، لہذا تیرے جو حق ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے مردوں کے اوپر۔ جس طرح فرمایا نہیں، جس طرح عورتوں کا مردوں کا حق عورتوں کے اوپر ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح میں اللہ نے عورتوں کے حق بھی مردوں کے اوپر فرض فرمائے ہیں۔ قرآن بولتا ہے، کون بولتا ہے؟ ہاں، صرف بیویوں کے اوپر تمہارا حق نہیں ہے، بیویوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، بیویوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ عاشروہن بالمعروف، بڑے خوبصورت اور سونے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ تم نے ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ رہن سہن بھی کرنا ہے، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی اللہ نے تم پہ ڈالی ہے، ان کے لاڈ بھی تم نے اٹھانے ہیں، ان کے لاڈ بھی تم نے اٹھانے ہیں۔ ہاں خیر وہ تو تم نہ اٹھاؤ، وہ تو اٹھوا ہی لیں گی تم سے۔ ہاں جی، لاڈ بھی تم نے ان کے اٹھانے ہیں۔ یہ قرآن کیوں مقرر کر رہا ہے آیات کے ذریعے؟ اس لیے مقرر کر رہا ہے تاکہ دنیا کے کسی بے ایمان کو، بے اسلام کو، جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، اس کو قوانین اسلام کے اوپر کوئی انگلی کھڑی کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اس کو پتہ ہو کہ نہیں، اللہ پاک نے ماں کی صورت میں بھی عورت کو حقوق سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے۔ ماں اللہ کریم نے بیٹی کی صورت میں بھی عورت کو عزت سے نوازا ہے، حقوق سے نوازا ہے، اور اللہ کریم نے بیوی کی صورت میں بھی عورت کو عزت سے نوازا ہے، حقوق سے نوازا ہے۔ اس لیے میرا دوست خبردار، بیویوں تب بھی اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہو، جو اپنے گھر والوں سے، گھر والوں کے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہو، گھر والوں کے حقوق ادا کرتا ہو، اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خیرکم لأہلی، انا خیرکم لأہلی۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ زن مریدی کوئی نہیں ہوتا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، اس کی چاہتوں کا خیال رکھنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، یہ زن مریدی نہیں ہوتا، یہ رن مریدی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم انا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ اپنے بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا میں محمد پاک ہوں۔ میں محمد پاک تم سب میں سے اپنی بیویوں سے بہترین سلوک سے پیش آتا ہوں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی خوبصورت ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ برتن میں پانی پی رہی ہیں، جس جگہ سے پانی میری ماں نے پیا ہے حضور اپنے ہونٹ مبارک وہیں رکھ کے پانی پیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیوی کی صورت میں ہو تب بھی اسلام نے عزت سے نوازا ہے، حقوق سے نوازا ہے،
اور اگر بہن کی صورت میں عورت تب بھی اسلام نے عزت سے نوازا ہے۔ اللہ اللہ، اب سگی بہن تو اپنے مقام پہ رہ گئی ہے۔ نظر دیکھ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، رضائی بہن جس ماں کا دودھ پیا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے، دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کی بیٹی ہے۔ ایک دن جناب والا اللہ اللہ حضور کی رضائی بہن ہے، ایک جناب والا لشکر کافروں کا، وہ جناب والا اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے فتح حاصل کی اور وہ آ گئے ہیں جناب والا قیدی بن کے، جنگی قیدی بن کے آ گئے ہیں۔ اس کے اندر حضرت شیمہ بھی موجود ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ بتایا گیا ہے یا رسول اللہ شیمہ نام کی عورت ہے اس قافلے کے اندر، لہذا وہ کہہ رہی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ میرا پیغام دے دو کہ میں اس کی بہن ہوں شیمہ، میں دائی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، لہذا میری بات سنی جائے۔ اللہ اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ وہ تو میری بہن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب والا اپنی چادر مبارک اتاری ہے اور اللہ اللہ سبحان اللہ اس کے اوپر اپنی چادر مبارک ڈال دی ہے اور کہا ہے کہ سن لو میرے صحابہ کرام، میری بہن شیمہ کو بھی چھوڑ دو، اس کے سارے خاندان کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، یہ رضائی بہن ہے، رضائی بہن۔ تو اسلام نے کیا عزت دی ہے عورت کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آنا دیکھ ذرا اللہ اکبر کبیرہ، آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جنگی قیدی آئے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک عورت پہ پڑی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری ہے، اس کے سر پہ دوپٹے کے طور پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، کافرہ ہے، آپ اپنی چادر مبارک طیب اور پاکیزہ چادر آپ اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی تو ہے نا، کیا ہے؟ بیٹی تو ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے محبوب کے اتنے اعلیٰ اخلاق اور میرے محبوب کی یہ تعلیم ہے، یہ ساری کی ساری اسلام کی تعلیم ہے۔ بیٹی کے حق میں، بیوی کے حق میں، بہن کے حق میں، ہاں ماں کے حق میں، یہ سارے حقوق اور یہ عزتیں عورت کو کس نے دی ہیں؟ اسلام نے۔ کس نے دی ہیں؟ ہاں، اب تو نعرہ لگائے اور کہے کہ میرا کیا تشخص ہے، میرا کیا وجود ہے۔ اسلام تجھے کہتا ہے تو ماں کی صورت میں ہے، اسلام تجھے کہتا ہے تو بہن کی صورت میں ہے، اسلام تجھے کہتا ہے تو بیوی کی صورت میں ہے، اسلام تجھے کہتا ہے تو بہن کی صورت میں ہے۔ یہ تیرے مقام ہے۔ کبھی تیرے لیے محافظ بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ تیری عزت کے رکھوالے اللہ نے بھائیوں کو بنا دیا ہے۔ خبردار اگر کوئی میری بہن کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا، اس آنکھ کو میں اس کے وجود سے الگ کر کے رکھ دوں گا۔ وہ غیرت مند بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر تو اس راہ پہ چلے گی جس راہ کی تو متلاشی بن رہی ہے، جس راہ کو تو اپنے لیے اچھا سمجھ رہی ہے، اگر تو اس راہ پہ چلے گی تو پھر بھائی بھی ایسے پیدا ہوں گے تیرے ساتھ جو کہیں گے میری بہن جس کے ساتھ بھی جائے تو مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بھائی بھی تو ایسے پیدا ہوں گے نا۔ اگر تو اس مطلب وہ کہے گی، یہ نعرہ لگائے گی تو پھر تیرے لیے آگے اس طرح ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی جناب والا راستے میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، ساتھ ان کے اور ساتھی بھی موجود ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کر دیتی ہیں اور ان کے ساتھ ایسے کوئی معاملات اور بات چیت شروع فرما دیتی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سر جھکا کے ساری اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ کہتی عمر یہ نہ سمجھنا کہ تو امیر المومنین ہے، آج سے پہلے ذرا دیکھ اس زمانے کو جب تو ان مدینے کی گلیوں میں یوں ہی پھرا کرتا تھا، تو عمر نام سے پھرا کرتا تھا، کوئی امیر المومنین نہیں تھا۔ لہذا اللہ کریم نے آج تجھے عزتوں سے نوازا ہے، آج ہمارا امیر اللہ کریم نے تجھے مقرر کر دیا ہے، لہذا اللہ کریم نے تجھے عزتوں سے نواز دیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو جناب والا ہمارے حق کا کوئی معاملہ ادھر ادھر
کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق اللہ جن کو عادل کہا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر جن کو عدالت والا معاملہ دے گئے ہیں، میرے امت کے اندر سب سے بڑا عادل عمر فاروق ہے۔ اللہ لہذا وہ کیسے عدل و انصاف سے آری ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ دکھانا یہ فاروق اعظم یوں سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، باتیں کی جا رہی ہے، سنتے جا رہے ہیں، یہ زمانے والوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ اگرچہ میں امیر المومنین بھی کیوں نہیں ہوں، اگرچہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کا جانشین بھی کیوں نہیں ہوں، لیکن ہمارے ہاں اسلام کے اندر عورت کا یہ مقام ہے۔ اس کی سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا ہماری رائے نہیں ہے، آزادی رائے ہونی چاہیے، ہاں ہونی چاہیے، لیکن اسلام کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں آزادی رائے کا تمہیں حق ہے۔ اسلام کے خلاف آزادی رائے مانگے گی تو انشاءاللہ میرا رب ابابیل ضرور بھیجے گا۔ تو اگر کہے گی کہ تو آزاد ہے اور تو جناب والا حکومت کی نگرانی کے اندر اور اس طرح اسلام کے خلاف حرہ سرائی کر رہی ہے اور قوانین اسلام کو چیلنج کر رہی ہے اور اسلامی تشخص کو پامال کرنے پہ تلی ہوئی ہے بدبخت عورت، تو سن لے رب نے پھر تیرے لیے ابابیل بھیجنے ہیں، ابابیل جو تیری اس ہستی کو نام و نشان بھی اور تیرے اس نعرے کا نام و نشان بھی مٹائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے سدھر جا، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو چیلنج نہ کر، مسلمان کہلواتی ہے، حقیقت میں مسلمان بن جا، حقیقت میں کیا بن جا؟ مسلمان بن جا حقیقت میں، وگرنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ان جیسوں پہ ضرور نازل ہونے والا ہے۔ اس لیے میرا دوست اللہ اکبر، آزادی رائے کا معاملہ، آزادی رائے آ دیکھنا، جو حقوق اسلام کے اندر اللہ نے تیرے مقرر کر دیے ہیں اس کے اندر تیرے لیے کتنی آزادی اللہ کریم نے مقرر کی ہیں۔ آنا ذرا دیکھ، اسلام کے اندر ایک قانون ہے کہ اگر جناب والا دو بندے ہیں، ایک غلام ہے دوسری لونڈی ہے، ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، اگر شادی ہو جانے کے بعد ان دونوں میں سے کسی کا آقا اس کو آزاد کر دیتا ہے، اس کو حق ہوتا ہے، اگر عورت کو آزاد کر دیتا ہے تو عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ جو غلامی میں ہے رہے یا نہ رہے، اس کو پورا کا پورا اختیار اسلام نے دے رکھا ہے۔ معاملہ یہ بنا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی ہے جن کا نام ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ان کی شادی جو ہے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اب معاملہ یہ بنتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلام اپنی خادمہ حضرت بریرہ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتی ہیں۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کیا، اب وہ اسلام والا حق ان کے پاس آ گیا، ان کی مرضی ہے اپنے خامند کے ساتھ رہیں یا الگ ہو جائیں، یہ اسلام نے حق مقرر فرمایا ہے۔ لہذا اب جب ان کو کہا گیا آپ کی مرضی ہے، اس وقت کہنے لگی میں نے تو مغیث کے ساتھ رہنا، میں نے اپنے خامند کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے اپنے خامند کے ساتھ، خامد اتنا دیوانہ ہے کہ جناب والا زارو قطار ہو رہا ہے، مدینے کی گلیوں کے اندر پھر رہا ہے، او لوگوں کوئی تو ہو جو میری بیوی بریرہ کو کہے کہ مجھ سے علیحدگی اختیار نہ کرے، میں مغیث اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، او میری بیوی کو کوئی تو سمجھانے والا ہو، کوئی نہیں، چلو دنیا کے اندر اگر تم میرے لیے ساتھ رہے گی کوئی نہیں، اگر تو یہ نکاح کو برقرار رکھے گی تو تیرا میں شکر
شکر گزار رہوں گا، لیکن وہ کہتی ہیں میں نے کوئی نہیں رہنا، کوئی نہیں رہنا، کوئی نہیں رہنا، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی ہے، خود بخود اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتی ہے۔ بریرہ میں تجھے ایک بات کرتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ، میں قربان، میرے ماں باپ قربان آپ کے قدمین شریفین پر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جو تو فیصلہ لے رہی ہے مغیث کے حوالے سے، علیحدگی والا، جدائی والا، میں کہتا ہوں اس پر ذرا غور کر لے۔ مغیث کو دیکھنا مدینے کی گلیوں کے اندر تیرے لیے رو رہا ہے، ہر ایک کی منتیں کر رہا ہے، مجھے اپنی بیوی سے الگ نہ کرو، میری بیوی سے کہو مجھ سے الگ نہ ہو، میں رہ نہیں پاؤں گا۔ یہ جو تیرے بارے میں اتنی محبت اس کے دل میں ہے، ذرا اس کا ہی خیال کر لے۔ بریرہ کہتی ہے یا رسول اللہ، مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ کیا دے رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں مجھے یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے اللہ نے جب تجھے اجازت دی ہے تو میں اس میں حکم دے سکتا، میں اس میں حکم۔ او میاں، ہے کوئی ایسا مذہب جو آج دنیا کے اندر مذہب ہے کوئی ایسا مذہب جو یہ کہے کہ اللہ نے جناب والا تیرے لیے ایسے حق رکھے ہیں اس مذہب اسلام کے اندر جس کے اندر ترمیم کی اجازت خود محمد الرسول اللہ کو بھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہو اسلام زندہ باد، اسلام، 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 اللہ اکبر، اسلام زندہ باد ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو میری مجال کوئی نہیں ہے، جرت کوئی نہیں ہے، اگر رائے ہے تو بتائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے معاملے کے اندر حکم